اللہ 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 اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اعراف کی تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر لباس کی 3 قسموں کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ لباس 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اس آیت کریمہ کی خاص افادیت یہ ہے کہ اگر انسان جب نیا لباس خریدتا ہے، سلواتا ہے اور جب اس کو پہننا چاہتا ہے تو اگر اس آیت کریمہ کو 3 مرتبہ پانی پر دم کر لے، پھر اس نئے لباس کے اوپر اس پانی کے چھینٹے دے دے اور اس لباس کو پھر زیب تن کرے، پہنے، اللہ تبارک و تعالی اس لباس کی وجہ سے جب تک وہ اس کے پاس رہے گا اس لباس میں اس کو شر سے محفوظ رکھیں گے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، کسی حادثے سے۔ لباس سے اللہ تعالیٰ، لباس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات انسان کو کوئی وبا پہنچتی ہے، اللہ ان سب شرور سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ظاہری فائدہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے معنی کے لحاظ سے بھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 لباس کی قسموں کو بیان کیا۔ لباس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم لباس پہنتے ہیں، آج انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں جیسا لباس ملے پہن لوں۔ لوگ ہر قسم کا لباس پہنتے ہیں، ہر رنگ کا لباس پہنتے ہیں۔ کیا لباس پہننے میں بھی ہم آزاد ہیں؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن پاک کے اندر بہت سی چیزوں کو بیان کیا، بہت سے احکامات کو بیان کیا، وہاں لباس کے متعلق بھی وضاحت سے ہمیں ہر چیز بتلائی ہے۔ لباس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اللہ نے ہمیں بتایا، یا بنی آدم کہہ کے۔ قرآن پاک کا یہ واحد رکوع ہے سورہ اعراف کا کہ جس میں اللہ نے بار بار یا بنی آدم کہا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار کہا، ہمیں ہمارے فائدے کے متعلق بتایا۔ اللہ نے پہلے خطاب کرتے ہوئے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ اب قد انزلنا کہتے ہیں اتارا اللہ نے، جیسے قرآن پاک میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ نے لوہا اتارا۔ کیا یہ جو لوہا ہمیں نظر آتا ہے یہ اللہ نے آسمان سے یوں اتارا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زمین کے اندر کیسے رکھا، پھر انسانی عقل نے اس کو جمع کیا اور یوں ہمارے سامنے یہ نمودار ہوا۔ ایسے اللہ نے روئی کو، اون کو اتارا زمین کے اندر، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کو بنانے میں، روئی کے نکالنے میں، اون کے نکالنے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی لباس بنانے کی یہ بھی خود عطا کی، اللہ نہ دیتا تو انسان نہ بنا سکتا۔ تو اللہ اس لیے انزلنا کہتے ہیں کہ میں نے لباس اتارا، میں نے لوہا اتارا۔ تو پہلے اللہ نے کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی ہمیں ہمارے باپ کی طرف منسوب کیا کہ اے آدم کی اولاد، یعنی اے آدم کی اولاد، بچوں، آدم کے نسل میں آنے والوں، چاہے وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ مجوسی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کسی بھی مذہب فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کا خطاب سب کے لیے ہے۔ اللہ نے یا بنی آدم کیوں کہا؟ اللہ یا کہہ سکتا تھا یا ایھا المؤمنون، یا ایھا الذین آمنوا، یا اللہ تعالیٰ خالی اسلام والوں کو خطاب کرتا۔ چونکہ لباس جو ہے وہ ہر مذہب میں ہے، ہر مذہب والوں کے نزدیک لباس کی اہمیت ہے، وہ الگ بات ہے۔ کوئی لباس کو چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی لباس کی جسم کے کچھ اعضاء کو مختص کر کے پہنتا ہے مذہب والا اور کچھ زیادہ کو۔ اسلام والے پورے جسم کو عورت کے اور مرد بھی اپنے تقریباً پورے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ اب اسلام میں لباس زیادہ ہے، باقی مذاہب میں لباس تھوڑا
کم ہے، لیکن ہے ساری دنیا میں جو بنی آدم ہے وہ بغیر لباس کے آپ کو چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ وہ الگ چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کچھ ممالک ایسے ہیں، کچھ کفر والے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے چند شہروں کے اندر، یورپ کے اندر ایک شہر ایسا ہے جہاں لباس پہن کے بندہ نہیں جا سکتا۔ اس شہر میں مرد عورت بے لباس پھرتے ہیں۔ شاپنگ سنٹر میں چلے جائیں، چاہے کسی بیچ پہ چلے جائیں، چاہے وہ روڈ پہ صحرا میں چلے جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، آپ کو بے لباس مرد عورت ملیں گے، لیکن وہ جبلت انسانی نہیں ہے، وہ انسانیت سے گر چکے ہیں۔ آج دنیا کفر ہمیں بے لباس کرنا چاہتی ہے، ہم سے لباس چھیننا چاہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کی سب سے بڑی کتاب تالمود کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جو ان کی فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے تالمود، تورات سے بعد جس کا درجہ ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں صرف یہودی کو زندہ رہنے کا حق ہے، باقی دنیا کے سارے انسان یہودیوں کے چرواہے ہیں، نوکر ہیں، ان کے لیے خدمتگار ہیں، ان کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کو عیش سے رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب یہودی کیا کرتا ہے؟ اس نے یورپ سے پہلے اس کا لباس چھینا، یورپ ننگا ہو گیا، بے لباس ہو گیا۔ جب انسان بے لباس ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، حیا سے محروم ہوتا ہے، تو پھر اس کو جس طرف لگا لو وہ اسی طرف مڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہ غلام بن جاتا ہے شہوت کا، شراب کا۔ یہ یورپ کے ساتھ انہوں نے ڈٹ کے کیا۔ یورپ آج ان کے ہاتھوں میں ہے، یہودیوں کے۔ یورپ میں ایک بھی، یہاں تک کہ بل کلنٹن نے اپنی تقریر کے اندر اس وقت کہا تھا، آج سے 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، کہ چند عرصے بعد امریکہ میں حلال کا ایک بچہ بھی نظر نہیں آئے گا، کہ اتنے جو ہے حیا ان سے چھین لیا گیا ہے، شادی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ان کا رخ مڑا ہے کفر کا اسلام والوں کی طرف، چونکہ مسلمانوں کے اندر آج سے 10 سال پہلے آپ چلے جائیں، ہماری عورتیں گھروں کے اندر بھی سر سے چادر نہیں اتارتی تھیں، ہماری لڑکیاں بازاروں میں بھی 15 سال پیچھے آپ چلے جائیں، 2000 سال سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو عورت چادر میں بازار میں بھی نظر آتی تھی۔ لڑکیاں کالج کی، اسکول کی، یونیورسٹی کی گھر سے نکلتی تھیں بڑی چادر یا برقع، بڑی چادر میں بھی عورت باپ کے سامنے آتی تھی، بھائی اور باپ کے سامنے بھی گھر میں بیٹی جو ہے وہ ننگے سر نہیں پھرتی تھی۔ ٹی وی میں جو ڈرامے آتے تھے، جو خبریں پڑھنے والی ہوتی تھی خواتین، آپ دیکھتے تھے کہ وہ بھی چادر سر پہ رکھ کے کس طرح خبریں پڑھتی تھیں اور کس طرح جو ہے ڈراموں میں بھی پردے کو دکھایا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ حال ہو گیا کہ چادر عیب بن چکا ہے، دوپٹہ عیب بن چکا ہے۔ آج ماں کے سر پہ بھی دوپٹہ نہیں، بیٹی کے سر پہ بھی چادر نہیں۔ بیٹی کے سر پہ کہاں سے آئے جب ماں ہی محروم ہے چادر سے؟ تقدس ختم ہو گیا، اور جب چادر سر سے اتر گئی حیا ختم ہو گیا۔ جب حیا ختم ہو گیا تو پھر انسان جو مرضی کرے، پھر اس کا پاک دامنی بھی ختم ہو گئی، پھر جو ہے اس کو اللہ رسول سے محبت بھی ختم ہو گئی، پھر وہ ماں باپ کی بھی اولاد نافرمان ہو گئی، پھر وہ معاملات شروع ہو گئے جو یورپ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، آج ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بھی، ہمارے پاکستان کے اندر بھی۔ آپ کو پورے محلوں میں، آپ اگر پورے محلے میں گھومیں گے تو آپ کو انگلیوں پہ وہ خواتین نظر آئیں گی، جو چند خواتین ہیں جو آج بھی با پردہ نظر آتی ہیں، ورنہ کثیر تعداد ایسی ہے جو بے پردہ ہے۔ اکبر الہ آبادی سے پوچھا گیا کہ یہ بے پردگی کیا ہے، ذرا اشعار کی شکل میں کہیں، تو اس نے کہا تھا یہ پردہ جو عورت سے اترتا ہے یہ مرد کی عقلوں پہ پڑ جاتا ہے، تب بھائی اور باپ اس کو بے پردہ بھیجتے ہیں۔ اگر مرد کی عقل پہ پردہ نہ پڑے تو کبھی عورت پردے سے محروم نہیں ہوتی۔ اس لیے غلطی کس کی ہے اس میں؟ گھر کے مرد کی غلطی ہے، عورت کی غلطی نہیں ہے۔ عورت کی تو اللہ نے ناقص العقل فطرت بنائی ہے، لیکن باپ کا کام ہے، بیٹے کا کام ہے، بھائی کا کام ہے، خامد کا کام ہے۔ اب آپ دیکھیے، یورپ سے اس نے اپنا یہودیوں نے کام کرا لیا، اب ہم سے حیا، پردہ، مادر پدر آزاد، یہ ہم سے وہ تقاضا رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 3 قسم کے لباس کا ذکر کیا ہے یہاں پر۔ پہلا ذکر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا
لباسً یواری سوآتکم، ایک لباس تمہیں وہ عطا کیا ہے یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم کی چیزوں کو ڈھانپتا ہے، شرمگاہ کو ڈھانپنا، جو ضروریات ہیں جسم میں انسان کی، مرد کی پردے کی جگہ اگر دیکھا جائے شریعت کی روح سے گھٹنے سے لے کے ناف کی اوپر تک یہ پردہ ہے مرد کا، یہ حصہ ڈھانپا ہونا ضروری ہے۔ جو انسان گھٹنا ننگا کر کے پھرے گا، ناف ننگی کر کے پھرے گا، وہ پردے سے محروم ہوگا، سطر اس کا ڈھکا ہوا نہیں ہوگا۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے، پورا جسم۔ بعض مفسرین نے کہا جی چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے، پیر چھوڑ کے ہے، لیکن بعض نے کہا چہرہ شامل ہے، بعض نے کہا ہاتھ بھی شامل ہے۔ عورت ساری پردہ ہے، قرآن نے اس کو حجاب کہا اس کو، کیونکہ پردہ اس کو کہتے ہیں جو دیوار پہ نہیں لٹکایا جاتا۔ پردہ کہاں لٹکایا جاتا ہے؟ آپ پردہ کہاں لٹکاتے ہیں؟ کھڑکی پہ یا دیوار پہ؟ کہاں لٹکاتے ہیں آپ؟ کھڑکی پہ لٹکاتے ہیں نا، جہاں سے نظر آئے۔ عورت کا چہرہ نظر آنے کی چیز ہے، یہاں پردہ ہوگا، قرآن نے اس کو پردہ کہا، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اچھا، ایک ہے پردے کی ایک قسم ہے فرض سطر کو ڈھانپنا، فرض سطر کو۔ آپ مرد جو ہے اگر گھٹنے سے اوپر ناف سے تک اگر کوئی چیز لپیٹ لے، با پردہ ہو گیا، اللہ کے حکم کی تکمیل کر لی۔ لیکن پردے کی دوسری قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور فرمایا اس کے بعد وریشہ۔ وریشہ، وریشہ کہتے ہیں کہ زیب و زینت، کہ تمہیں لباس اور زیادہ ہم نے دیا تاکہ تم حسین نظر آؤ، مزین نظر آؤ۔ اب دیکھیے، ایک بے پردہ عورت ہو اور ایک با پردہ عورت ہو تو زیادہ حسن با پردگی کے اندر ہوگا۔ ایک آدمی کاچھا سا پہن لے، گھٹنا ننگا، ناف تک ایسے اور ننگا جسم لے کر باہر پھرے، کوئی اس کو عزت سے نہیں دیکھے گا، کوئی اتنا اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن ایک اچھا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہن کے پورا جسم مزین کر کے، اور پھر وہ جیسے پگڑی پہن لے، ٹوپی پہن لے، اب وہ اس طرح جب باہر نکلے گا تو یہ ایک خوبصورتی کی نشانی ہے، زیب و زینت کی نشانی ہے۔ آپ جب شادی پہ جاتے ہیں تقاریب کے اندر تو کیا آپ وہ بیچ پہ جو لباس پہن کے پھرتے ہیں آج انسان سمندر کے کنارے، وہ لباس پہن کے جاتے ہیں یا پورا جسم ڈھانپ کے جاتے ہیں؟ چونکہ شادیوں میں ہم اس لیے پہن کے اچھا لباس جاتے ہیں، پورا جسم ڈھانپ کے، اچھا کہ ہم خوبصورت لگیں۔ اللہ نے فرمایا وریشہ، پورا لباس تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم حسین، خوبصورت لگو، بندوں کو بھی اچھے لگو، اللہ کو بھی اچھا لگو۔ چونکہ حضور نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہے کرتا پہنا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا کرتا لمبا ہوا کرتا تھا، آستینیں لمبی ہوئی کرتی تھیں، اور احادیث کے اندر یہ ساری تفاسیر موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پیدا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی اور گھنی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دھوتی باندھا کرتے تھے۔ یہ وہ لباس ہے جس میں انسان دلیر لگتا ہے، جہاد کا لباس ہے، اور یہ اسلامی لباس ہے، اور یہ سنت نبوی لباس ہے۔ یہ لباس وہ ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری قسم زیب و زینت، لباس ایسا پہنے کہ انسان کا جسم سے لٹکے وہ، تاکہ خوبصورت لگے گا، جسم کو ڈھانپ لے۔ تیسری لباس کی قسم ہے، یہ ظاہری لباس ہے، ایک اندر کا لباس ہے۔ وہ لباس کیا ہے؟ وہ لباس التقویٰ، سب سے بہترین لباس تو تقویٰ ہے۔ دل کے اندر انسان کے پردہ ہونا چاہیے، دل کے اندر بھی انسان کو خوف خدا ہونا چاہیے۔ چونکہ لباس التقویٰ جو ہے، انسان اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو آپ کو ابھی یورپ لے جائیں، ابھی آپ کو جو ہے اگر دبئی لے جائیں، تو آپ کے اندر اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے تو آپ اللہ کا خوف پیدا نہیں کر پائیں گے اور آپ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں فرمایا تمہارا بہترین لباس کون سا ہے؟ تقوی کا، اور ذالک خیر، یہ اصل لباس ہے، اصل لباس یہ ہے، بہتر لباس۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اللہ یہ باتیں تمہارے سامنے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچنے والے بنو،
کہ ہمیں اللہ نے کون سا لباس عطا کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو ننگا آدمی برہنہ بیٹھا ہوتا ہے بائی روڈوں پہ، گندا ہوتا ہے، تو ہم فوراً جو ہے اس کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں، یہ مجذوب صاحب ہے جی۔ مجذوب ایسے نہیں ہوتے، گندا رہنا ولایت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی گندا لباس نہیں پہنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بدبو سمیل نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ہمیشہ خوشبوئیں نکلتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں مدینے کی گلی سے احساس ہو جاتا تھا کہ یہاں سے رسول اللہ گزرے ہیں، جب حضور گزرتے تھے تو کئی دن تک اس گلی سے خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم جمعے کے دن آتے ہو اور مزدوری کرنے والے لوگ ہو، تمہیں نئے کپڑے میسر نہیں آتے، پسینے سے تمہارا جسم شرابور ہوتا ہے، تم جمعے کو آنے سے پہلے غسل کر کے آیا کرو تاکہ مسجد میں سمیل نہ ہو۔ شروع میں آغاز اسلام میں اللہ کے رسول نے صفائی کی وجہ سے مسلمانوں پر غسل جمعہ فرض قرار دیا تھا، بعد میں فتوحات ہوئیں، پیسے کی ریل پیل ہوئی، کپڑے اچھے ہونے لگے تو پھر مسلمانوں کے اندر نئے لباس آ گئے۔ پہلے تو اتنا حالت یہ تھی کہ بلال حبشی دستک دیتے تھے، یا رسول اللہ نماز کا وقت نکلنے لگا ہے، نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ چونکہ حضور آتے تھے تو جماعت کھڑی ہوتی تھی، تو آپ تشریف لائیں۔ حضور فرماتے تھے بلال میں ابھی نہیں آ سکتا، میں نے اپنا لباس دھویا ہوا ہے۔ حضرت بلال فرماتے یا رسول اللہ دوسرا پہن لیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے گھر میں دوسرا لباس ہی نہیں ہے۔ کئی سال تک حضور کے گھر میں ایک لباس تھا اور دوسرا لباس نہیں تھا۔ آپ رات کو دھوتے تھے، اس کے سوکھنے کا انتظار کرتے تھے، بعض اوقات فجر کی نماز میں وہ لیٹ سوکھتا تھا تو آپ وہ پہن کر باہر نکلا کرتے تھے، لیکن دھو کر میلا لباس نہیں پہنتے تھے، بدبو نہ آئے، سمیل نہ آئے۔ تو اس لیے صفائی نصف ایمان ہے، اور لباس کو اچھا پہننا، مسجد میں آنا اچھا لباس پہن کے۔ اگلی آیات انشاءاللہ بتائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ اللہ اللہ